جی ہاں، مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کر سکتے ہیں۔ ذاکر حسین نائک صاحب، دھنیہ واد، آپ نے آج کافی اچھی باتیں بتائی۔ میرا نام منوہر رنپی سے ہے، میں مہاراشٹرین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور کوی ہوں۔ مراٹھی میں کوی بولتے ہیں، اردو میں شاعر بولتے ہیں آپ لوگ، اور مراٹھی میں غزلیں لکھتا ہوں۔ تو اس کے لیے کافی اردو شاعروں کی دیوانوں کا ابھیاس مجھے کرنا پڑا۔ آپ نے خدا کے تصور کے بارے میں آج لیکچر دیا ہے، الگ الگ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کے مسلم کمیونٹی میں کافی شاعر ہے جن کا رتبہ بہت بڑا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں صوفیزم کو ماننے والے کئی شاعر ہیں، جیسے امیر خسرو ہے، غالب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہی تو ہے جہاں میں صنم، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے۔ اس طریقے سے خدا کا تصور کرنے والوں کو کیا آپ اسلام قبول کرنے والے مانتے ہیں کیا، مسلمان مانتے ہیں کیا؟ یہ مجھے بتائیے ذرا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کوی ہے، شاعر ہے، منوہر بھائی صاحب بھی ماشاءاللہ شاعر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر جب خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنی کویتا میں یا اپنے شاعری میں، تو کیا آپ مانتے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو بھی کوی، جو بھی شاعر خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنے شاعری میں یا اپنی کویتا میں، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے مطابق ہے، تو وہ صحیح کوی ہے، صحیح کویتا ہے، صحیح شعر ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ اسی لیے میں نے میری تقریر میں کہا کہ ایک توحید ہے، توحید الاسماء و صفات۔ اگر وہ توحید الاسماء و صفات، توحید الربوبیہ، توحید العبادہ کے خلاف نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن کئی بار شاعر بہک جاتے ہیں اور خدا کا تصور کرتے کرتے بہک جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، صحیح حدیث کے مطابق ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اور جتنے بھی شاعر، میں تو شاعر نہیں ہوں، نہ میں اردو دان ہوں، نہ فارسی جانتا ہوں، لیکن جتنے بھی شاعر ہیں، سب سے بہترین شاعر جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا اور اسلام کا پیغام بیان کیا ہے، وہ ہے علامہ اقبال۔ اسی لیے کل ایک نشست تھی، شکوہ جواب شکوہ، جو علامہ اقبال کا تھا ماشاءاللہ۔ اس نے شکوہ کیا اللہ سے، کس طریقے سے انسان شکوہ کرتا ہے۔ کافی لوگ نے فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے۔ بعد میں ان نے جواب دیا، شکوہ کا جواب دیا۔ جواب اتنا بہترین تھا ماشاءاللہ کہ اللہ نے ان کے کلام میں تاثیر دی ماشاءاللہ۔ لیکن جو بھی کوی، جو بھی شاعر کوئی بھی شاعری کرتا ہے، کویتا لکھتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، وہ صحیح ہے۔ اگر اس کے خلاف ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، تو وہ غلط ہے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2, verse 136, it says, any one of ahadin. Surah chapter 2, verse 285, it says, any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that
it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं. मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूं. आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है. भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम. एक नहीं है, वन ऑफ देम है. इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम. और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाले. हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम. अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन. तो आप खुद, भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिम. तो गॉड इज वन. व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ. तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन. तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है. अहद में इज वन ऑफ. तो दोनों लफ्ज में एडिशन है. सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानी है वन ऑफ देम. अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स. अहद मीन्स वन ऑफ देम. तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं है. द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन and that means only one God. Hope that answers the question. माइक नंबर 3 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए. जी सिस्टर. एंड अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अर्शिया अंसारी है. पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था. आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली. मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, I get really no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊं, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे. आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूं? आपका सवाल क्या है? उनके मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें. वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था खुदा का तसव्वुर हिंदू मज़हब में, इस मज़हब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं. तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती. ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है. लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है. ये सबसे ऊंची किताब है. तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है. हिंदू मजहब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति. श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है. तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है. तो आप जब मुताला करेंगे उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है. श्रुति मतलब वेद और उपनिषद. जब आप हवाला देंगे जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूं, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है. अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है. प्रतिमा, जब मैं कहता हूँ अक्स, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है.
پتھر کو پوجنا حرام ہے. جس طریقے سے میں نے کہا یجوروید میں چیپٹر نمبر 40 منتر نمبر 9 میں اندھاتم بھوشنتی یا سموتی مپاستے، اندھکار میں وہ لوگ جا رہے ہیں جو لوگ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے، چاہے وہ ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، اور وہ لوگ اور گھور اندھکار میں جا رہے ہیں جو بنائی ہوئی چیزیں، چاہے ٹیبل ہو، چیئر ہو، مورتی ہو یا پتھر کو تراشتے ہیں، یہ سب کی عبادت کرنا یجوروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 9 کے حساب سے حرام ہے. تو پتھر کی پوجا کرنا بھی حرام ہے، اسلام مذہب میں حرام ہے، ہندو مذہب میں بھی حرام ہے. چاہے آپ اس کو تراشو یا مت تراشو، عبادت صرف کرنا چاہیے خدا کی، اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، اور آپ اس خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں، اپنی آنکھوں سے اس خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لکھا ہے بائبل میں، قرآن میں بھی، ہندو اسکرپچر میں، اگر آپ خدا کی برابری کوئی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں، چاہے وہ آسمان کی چیز ہو یا اس دھرتی کی چیز ہو، تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. ایک पुरुष ایک سے زیادہ شریانگ کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. ہاں، استری. ہاں، میں سننے میں نا میں جی ہاں. تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے انسان. کر سکتے. تو آپ اس کا جواب چاہتے ہیں؟ اور ایک سوال، کافی لائن لگی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کچھ چند منٹ باقی ہے. اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے. آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش، ایک آدمی ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے، قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو. آپ دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے. جب آپ پڑھتے رامائن، آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کشن کے 16,108 رہتی ہے، تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں رہ سکتی ہے؟ آپ جب بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھی. بائبل پڑھیں گے، بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی. جو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے، ہندو مذہب، یہود مذہب، عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے. لیکن اسلام میں قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ marry women of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا، یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے
عیسائی مذہب کے حساب سے, یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے, 5, 10, 1000, 16,000, کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4, لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف 1. تو یہ آیت صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا, میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں, لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے, جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, پیڈیاٹیشین, وہ کہیں گا کہ the female child is the stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے, جو بچی ہے, وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے, بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے. a female child can fight the germs and diseases much better. so pediatric age itself میں لڑکے کی موت لڑکی سے زیادہ ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں, شراب کی وجہ سے, ڈرگ کی وجہ سے, بیکاز آف ایکسیڈنٹ, بیکاز آف وار. اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مرد سے زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز, 78 لاکھ فیمیلز are more than males. ان جرمنی alone 50 لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے. یو کے میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. رشیا میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں, کروڑوں عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. صرف چند ممالک میں, انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, عورتیں مرد سے کم ہیں. کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹیسائڈ ہے, فیمیل فیٹیسائڈ ہے. بچہ پیدا ہونے کے پہلے پتا چل جاتا لڑکی ہے تو اس کو ابارشن کرو. لڑکی پیدا ہوتی ہے تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل کے حساب سے 10 لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. یہ ناجائز چیز جب ختم ہوئیں گی تو ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی. ہم جب تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں رہ رہی ہے اور مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, ہر آدمی نے ایک عورت سے شادی کر لی, پھر بھی 78 لاکھ 7.8 ملین فیمیل کو شوہر نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن یا میری بہن ان 7.8 ملین فیمیل میں سے جن کو شوہر نہیں ملا, ان کے لیے صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی موجود ہے, یا وہ بازار کی عورت بن جائے, بازار کی زینت بن جائے. آپ کہیں گے ذاکر بازار کی زینت, اتنا واحد لفظ, یہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے, پبلک پراپرٹی. اس سے اچھا ورڈ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی ماڈسٹ لڑکی عورت یہ کہیں گی کہ جب دونوں کے بیچ میں چوائس ہے, میں پسند کروں گی ایک آدمی کی بیوی بنوں جس کی بیوی موجود ہے بنسبت بازار کی زینت بنوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے میں ایک آدمی 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. کتنے؟ 8. کوئی کرتا ہے 2, کوئی کرتا ہے 4, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی 20. ایوریج اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی. یہ یو ایس اے یہ نہیں تسلیم کرتا کہ 2 بیوی. کیوں؟ اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے, دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے, اس کی آبرو رہتی ہے, اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں. جب بازاری عورت کو, بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے, اس کی عزت نہیں رہتی, اس کی آبرو نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں کچھ آدمیوں کو 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف ہم ایک آخری سوال قبول کر سکتے. ایک آخری سوال. جی میرا نام احمد داس ہے. السلام علیکم. جی میرا نام آشیش ہے. السلام علیکم. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سر میری ایک پرابلم تھی سر, کیا گھر والے کو کر, تو آپ کی اسپیچ میں نے سنا کہ گھر والے کو مطلب جو بولے اس پر عمل کرے.
سر وہ اور آپ کی سی ڈی سر وہ مجھے چاہیے تھے کہ میں گھر والے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھوں. ماشاء آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ جی آشیش. آشیش. اور آپ نے پہلے کیا کہا؟ سنائی نہیں دیا. سب سے پہلے کیا کہا آپ نے؟ سر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی تقریر سنیے اور چاہتے ہیں کہ سی ڈی ملے. جی. اور اس کے علاوہ اور کچھ کہا آپ نے؟ میں سنائی نہیں دیا. سر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کسی نے زبردستی کی؟ جی نہیں. آپ پہ کسی نے زور ڈالا؟ نہیں. جی آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. اب میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. جی. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا کہ ہوں اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کوئی معبود نہیں ہے نہیں ہے اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاء اللہ.